اور ہاتھ میں تلوار نہیں، جنگ بھی جیت لی اور ہاتھ میں تلوار نہیں، اور یہ بزم نبی ہے چاہے جدھر سے آؤ، یہ بزم نبی ہے چاہے جدھر سے آؤ، یہ وہ جنت ہے جس کی کوئی دیوار نہیں، یہ وہ جنت ہے کہ جس کی کوئی دیوار نہیں۔ یہاں آ کے شہنشاہ بھی بک جاتے ہیں، یہاں آ کے شہنشاہ بھی بک جاتے ہیں۔ یہ مدینہ ہے کوئی مصر کا بازار نہیں، یہ مدینہ ہے کوئی مصر کا بازار نہیں۔ محترم بزرگان ملت اسلامیہ، نوجوانان محترم، ہم جس ہستی کا ذکر بات کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جب تاریخ اس ہستی کے بارے میں جانکاری حاصل کرتی ہے، تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ایک ایسی ہستی جس کا جنم نہ تو کسی بادشاہ کے گھر ہوا، نہ کسی نامور تاجدار کے گھر ہوا، جس کا جنم مکے کے اندر عالی نسل خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو خاندان علی نسب چلا رہا تھا، ایک غریب پریوار میں آپ کا جنم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کا بھی جنم ہوا نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں ہے ہستی اور ان کے والد کا وصال ہو جاتا ہے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، اگر اس کا باپ مر جائے تو اس بچے کی طرف دنیا بیچارگی کی نظر کرتی ہے کہ بیچارہ بیٹا ابھی دنیا میں نہیں آیا اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، دنیا اس پر توجہ دیتی ہے، ابھی وہ ان کی عمر شریف کم سے کم دودھ پینے کی عمر بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ یتیم طرفین بن جاتے ہیں، باپ کا بھی انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ بتاؤ وہ شخصیت اس دنیا کے اندر کیا کوئی بڑا کارنامہ پیدا کر سکے گی؟ جس بچے کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہو بچپنے کے عالم میں، وہ کب انقلاب کا راستہ طے کر سکے گی؟ وہ کب بڑا مقام حاصل کر سکے گی؟ لیکن اندازہ فرمائیے، مصیبت یہیں پر نہیں رکتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی عمر شریف 5-6 سال کی ہوتی ہے کہ آپ کے جو دادا ہیں عبد المطلب، جو کہ آپ کی کفالت کر رہے تھے، آپ کی پرورش کر رہے تھے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جوانی کے عالم میں آپ نکاح فرماتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، بیٹے کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، تھوڑے دن بعد بیٹے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، 2-3 بیٹے آپ کے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں۔ این جوانی کے عالم میں جب سارا مکہ آپ کا دشمن بنا ہوا تھا، اس عالم میں آپ کی بیوی، آپ کی رفیق سفر، آپ کی ہمدرد، آپ کی مونس و غمخوار بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اسی سال میں آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب، جنہوں نے آپ کی حمایت کے لیے پورے مکے سے دشمنی مول لے لی تھی، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ پیغمبر غار سور کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تمام لوگ مارنے کے لیے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ بے سرو سامانی کے عالم میں اپنے تمام مال و اسباب کو چھوڑ کر رات کی تنہائیوں میں ہجرت کر رہا ہے، بے بسی میں ہجرت کر رہا ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے اتنی مصیبتوں کا انبار ہے، آزمائشوں کی الغار ہے، اور بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن ایک طرف آپ جس طرح یہ غم کے سال گزار رہے تھے، آپ طرف جس طرح یہ صدمات برداشت کر رہے تھے، اسی طرح عورتوں کو حق بھی عطا کر رہے تھے، یتیموں سے محبت بھی کی جا رہی تھی، پتھر برسانے والوں کو دعائیں دے رہے تھے، دشمن اپنی امانت آپ کے پاس لے جا رکھتے تھے، اور آپ کو الصادق والامین کہا جاتا تھا۔ آج دنیا جس آزادی کی بات کر رہی ہے، جس آزادی کو آج دنیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، 1400 سال پہلے وہ آزادی نبی دے چکے ہیں۔ آج دنیا ہیومن رائٹس کی بات کر رہی ہے، آج دنیا ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہی ہے، مہیلا ادھیکار کی بات ہو رہی ہے، آج چائلڈ کیئر کی بات ہو رہی ہے، بچوں کے حقوق دینے کی بات ہو رہی ہے، آج پیڑ لگانے کی بات ہو رہی ہے، اور جانوروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تمام حقوق کے نظام کے بانی محمد مصطفیٰ ہیں، اور اس نظام کو بچانے والا حسین ابن رسول اللہ ہے، حسین ابن رسول اللہ ہے۔ آپ کی وہ تعلیم تھی، آپ کی وہ تربیت تھی کہ ایسی ہستی جس نے تمام نقصانات اٹھائے ہوں، قدم قدم پہ حادثے سہے ہوں، اس کی سچائی اور دیانتداری، اس کی نبوت و رسالت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ یہ ایک پیغام ہے مسلمانوں کے لیے کہ آج ہندوستان میں ہی نہیں، پوری دنیا
دنیا میں جس طرح کے حالات پیش آ رہے ہیں، ایک تھامس واکر ارنولڈ ایک بہت بڑے فلسفی ہیں جو علامہ اقبال اور علامہ شبلی نعمانی کے استاد رہے، پروفیسر ارنولڈ لکھتے اپنی کتاب میں دی پریچنگز آف اسلام میں، جب انہوں نے مطالعہ کیا کہ دنیا کے ہر حصے میں اسلام کیسے پھیلا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ جہاں جہاں اسلام تیزی سے پھیلا اس مقام پہ پھیلا جہاں پہ مسلمان سیاسی طور پر انتہائی کمزور تھے، مسلمان دبے کچلے تھے، لیکن اسلام پھر بھی غالب آتا تھا، مسلمان پریشان حال تھے لیکن اسلام پھر بھی غالب آتا تھا۔ آج چاہے حالات کتنے ہی کشیدہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر مصطفیٰ کی سیرت ہمارے پاس ہے، مصطفیٰ کا اخلاق ہمارے پاس ہے، مصطفیٰ کی دیانت ہمارے پاس ہے، تو اسلام پھر سے کامل ترین مذہب بن جائے گا۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیے کہ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسلام کی 4 لہر تاریخ دانوں نے گرائی ہے، سیرت نگاروں نے گرائی ہے۔ پہلی لہر تو وہ تھی جب ابو بکر عثمان و عمر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، ان کے دور میں جب اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا اور ایشیا اور افریقہ میں پھیلتا چلا جا رہا تھا، ایک دور وہ تھا۔ دوسرا دور چنگیز خان کے حملے کے بعد آیا، جب چنگیز خان نے بے شمار قتل عام کیا، کروڑوں مسلمانوں کو شہید کر دیا، اس کے بعد اسلام کی دوسری لہر آ رہی تھی، تب پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تیسری لہر جب ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹش گورنمنٹ نے پورے ہندوستان کو اور دنیا کے بڑے علاقے کو جب غلام بنا رکھا تھا، اس دور میں تیسری لہر آئی تھی۔ اور آج جب کہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرونک میڈیا سے لے کر پرنٹ میڈیا تک، سوشل میڈیا سے لے کر الیکٹرونک میڈیا تک جو آج یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے، میرے بھائیوں یہ بھی اسلام کی ایک لہر ہے۔ اب دنیا تیار ہو گئی ہے آپ کی بات سننے کو۔ آج امت کو دھکیلا جا رہا ہے میدان میں کہ ہمیں بتاؤ کہ اسلام کیا ہے، ہمیں یہ بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں بتاؤ کہ تمہاری مسجدوں میں نماز کس طرح ہوتی ہے، تمہاری مسجدوں میں کیا کام ہوتا ہے۔ آج یہ دعوت کا جتنا بڑا پلیٹ فارم اس دنیا میں تیار ہے، تاریخ میں کبھی اتنا بڑا پلیٹ فارم تیار نہیں تھا۔ آج ہمیں بتانے کی ضرورت ہے مسجد پریچے کاریکرم کے ذریعے، آج ہمیں بتانے کی ضرورت ہے اسلام پریچے کاریکرم کے ذریعے کہ دیکھو اسلام کیا ہے، دیکھو اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اپنی بات کو میں سمیٹنے کی طرف لاتا ہوں اور یہ بتا دیتا ہوں کہ آج ہندوستان میں اسلام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مضبوط طور پر داخل ہوا، لیکن اسلام کو یہاں کب آ چکا تھا؟ آپ دھار اور اجین کے بیچ میں ایک تاریخی مقام جسے بڑ نگر کے نام سے جانا جاتا ہے، مادوا میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو دھار کے ایک راجا جن کا نام راجا بھوج تھا، جس کا ذکر تاریخ فرشتہ میں، تاریخ ہندوستان میں، ہندوستان اسلام کے سائے میں، ان تمام کتاب میں تفسیر کے ساتھ وارد ہوا۔ وہ اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اس نے نجومیوں سے پوچھا، جوتیشوں سے پوچھا کہ آج کیا ایک عجیب چمتکار میں نے رات کو دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اس کے جوتیشوں نے بتایا کہ معلوم ہوا ہے کہ سعودی عرب کے پوتر شہر مکہ میں ایک پیغمبر کا جنم ہوا ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے۔ یہ اسی نے چمتکار کیا ہے کہ دنیا سے اس نے آسمان میں اشارہ کیا تو آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ سن کر راجا بھوج بڑے غور و فکر میں کھو گیا، تفکر و تدبر کے اندر کھو گیا، میڈیٹیشن کے اندر اس نے چنتن کیا کہ کیا ایک دنیا میں انسان اتنا شکتیشالی ہو سکتا ہے جو زمین پہ اشارہ کرے تو آسمان پہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ اس نے اپنے نمائندوں کو بھیجا اور عرب میں جا کر نبی کی خبر لانے کے لیے پہنچا۔ وہ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر مسلمان ہو چکا تھا، لیکن جب اس کے قاصدوں نے خبر پہنچائی تو وہ دامن اسلام میں آ چکا تھا۔ آج ضرورت اس کی ہے کہ ہم اسلام کی دعوت کو عام کریں۔ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں جن کو اسلام کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، جن کے دلوں میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں، ان کو قرآن
تقسیم کریں، ان کو نبی کی سیرت تقسیم کریں، ان کو ضرورت کے مطابق اپنی مسجدوں میں آمنترت کریں اور مسجد درشن کروا کر مسجد کی جانکاری پردان کریں تاکہ وہ صحیح طور پر اسلام کو سمجھ سکے اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اتنا بدترین دور ہے لیکن پھر بھی اسلام پھیل رہا ہے۔ ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، میں صرف اس بات پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ایک پڑھی لکھی موٹیویشنل اسپیکر خاتون جس کا نام صبری والا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مکہ میں جا کر اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس نے اپنا نام فاطمہ رکھا۔ جب انٹرنیشنل میڈیا نے اس سے انٹرویو لیا کہ کیا بات ہے، آپ نے اسلام کیوں قبول کر لیا، کیسے آپ کو انسپریشن ملا، کیسے آپ کو پریرنا ملی، تو اس نے انٹرنیشنل میڈیا پر اپنا انٹرویو داخل کرایا کہ جب میں نے دیکھا کبھی طلاق کے نام پر، کبھی مسجد کے نام پر، کبھی تین طلاق کے نام پر، کبھی NRC کے نام پر، الگ الگ ظلم و ستم کے نام پر آج اسلام کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے قرآن پڑھا اور قرآن کا ملیالم اور انگلش ٹرانسلیشن پڑھا۔ میں نے یہ جاننا چاہا کہ اسلام میں اتنی برائیاں کیوں ہیں، آتنک کیوں ہیں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں جیسے جیسے قرآن پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اسلام کا دامن میرے طرف وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر قرآن کا ترجمہ ختم ہوا، ادھر اس کا اسلام شروع ہو گیا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آج بھی دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے میرے بھائیوں، تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ آج ضرورت اس کی ہے کہ میلاد منانے والے، نبی کا ذکر کرنے والے نبی کے عمل پر آ جائیں، نبی کے کردار پر آ جائیں، نبی کی سنت پر آ جائیں، سیرت رسول پر آ جائیں۔ انشاءاللہ دنیا کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم تمام کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس محفل مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صرف اس شعر پر اپنی بات ختم کروں گا کہ پہلے تو حسن یقین حسن عمل پیدا کر، پہلے تو حسن عمل حسن یقین پیدا کر، پھر اسی خاک سے فردوس بری پیدا کر، پھر اسی خاک سے فردوس بری پیدا کر۔ اور یہی دنیا کہ جو بت خانہ بنی جاتی ہے، یہی دنیا کہ جو بت خانہ بنی جاتی ہے، اسی بت خانے سے کعبے کی زمین پیدا کر، اسی بت خانے سے کعبے کی زمین پیدا کر۔ اور بندگی ہو تو ہے انسان کی فطرت، لیکن بندگی ہو تو ہے انسان کی فطرت، لیکن ناز جس پر کرے سجدے وہ جبھی پیدا کر، ناز جس پر کرے سجدے وہ جبھی پیدا کر۔ سب ایک بار بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ۔